بھارتی جارحیت بے نقاب کرنے کے لیے پاکستان کی عالمی سفارتی مہم کا آغاز۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اہم دورے پر چین پہنچ گئے۔ چینی ہم منصب وانگ ای سے ملاقات میں پاک بھارت کشیدگی سمیت خطے کی صورتحال زیر غور آئے گی۔ پاک چین دو طرفہ تعلقات میں مزید وسعت لانے پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی بھی کل چین پہنچیں گے۔ پاک چین اور افغان وزرائے خارجہ کی مشترکہ ملاقات بھی متوقع ہے۔ روانگی سے قبل گفتگو کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا، چند روز میں 60 سے زائد ممالک کے ساتھ رابطے ہوئے۔ پاکستان نے دنیا کے آگے ثابت کیا کہ بھارت کے تمام الزامات غلط ہیں۔ بھارت کا بلیم گیم اور جھوٹا پروپیگنڈا بے نقاب ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچ گئے۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ وزیر اعظم کی پاک بحریہ کے جوانوں اور افسران سے ملاقات ہوگی۔ آپریشن بنیاد مرصوص میں پاک بحریہ کے کردار کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ شہباز شریف گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم کی تاجر برادری اور اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی شیڈول ہیں۔ بھارت نے اکسایا یا حملہ کیا تو ہمارا رد عمل تیز اور بے رحمانہ ہوگا۔ بھارت خود کو امریکہ یا اسرائیل نہ سمجھے، نہ ہی پاکستان، افغانستان یا فلسطین ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا ترک نیوز ایجنسی کو انٹرویو۔ کہا، پاکستان بھارتی تسلط کے سامنے نہیں جھکے گا۔ وہ جتنی جلدی یہ بات سمجھ لے اتنا ہی عالمی امن کے لیے بہتر ہوگا۔ پاکستان اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار ملک ہے۔ جنوری 2024 سے اب تک 3700 سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات ہو چکے۔ اس ساری دہشت گردی کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی بھارت کر رہا ہے۔ کشمیر یا بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ بھی بھارت کا ریاستی ظلم اور جبر ہے۔ اس سے قبل عرب نیوز کو انٹرویو میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا، بھارت پاکستان کا پانی روکنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ بھارت نے پانی روکا تو ہمارا جواب دنیا دیکھے گی۔ اس کے نتائج دہائیوں تک محسوس کیے جائیں گے۔ ہم جو وعدے کرتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ انڈیا نے طیارے صرف اس لیے کھوئے کیونکہ پاکستان کو حملے کا علم تھا۔ بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے ایک بار پھر سوال اٹھا دیا۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا بیان بھی دوبارہ پوسٹ کر دیا۔ جے شنکر نے کہا تھا، پاکستان کو حملوں کی پیشگی اطلاع دی تھی، جس پر راہل گاندھی نے مودی حکومت پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حملوں سے پہلے پاکستان کو مطلع کرنا سنگین جرم ہے۔ وزیر خارجہ بتائیں اس کی اجازت کس نے دی تھی؟ یہ بھی بتائیں کہ ان کے اس اعلان کے باعث بھارتی فضائیہ کے کتنے طیارے ضائع ہوئے؟ قوم کو سچ جاننے کا حق ہے۔ پاک فضائیہ ملکی فضائی سرحدوں کے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ بہادر جوانوں کی شجاعت اور قربانی کی روایت ہمیشہ برقرار رہے گی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا شہید اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف کو زبردست خراج عقیدت۔ کہا، شہید نے ایئر بیس کا دفاع کرتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ شہداء کی قربانیاں ہمیشہ یاد رہیں گی۔ ایئر چیف نے شہید کے گھر جا کر اہل خانہ سے تعزیت اور فاتح خوانی کی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے سی ایم ایچ راولپنڈی کا بھی دورہ کیا۔ زخمیوں کی حالت پر تفصیلی میڈیکل بریفنگ دی گئی۔ ایئر چیف نے بہادر جوانوں کے حوصلے کو سراہا۔ بھارت نے پاکستان دشمنی میں کرکٹ کو بھی داؤ پر لگا دیا۔ بی سی سی آئی کا مینز ایشیا کپ اور وومنز ایمرجنگ ایشیا کپ کھیلنے سے انکار۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ایشین کرکٹ کونسل کو زبانی آگاہ کر دیا گیا۔ رواں سال ایشیا کپ کا انعقاد خطرے میں پڑ گیا۔ اے سی سی کے باقی شیڈیول ایونٹس کو بھی ہولڈ کر دیا۔ ویمنز ایمرجنگ ایشیا کپ جون میں سری لنکا میں شیڈیول ہے۔ بی سی سی آئی اہلکار نے انتہائی بے تکی منطق دیتے ہوئے کہا، بھارت ایسے ٹورنامنٹ میں نہیں کھیل سکتا جس کے سربراہ پاکستان کے وزیر ہیں۔ ایشین کرکٹ کونسل کے صدر چیئرمین پی سی بی محسن نقوی ہیں۔ بھارت کی پاکستان کا پانی بند کرنے کی دھمکی، چین کا بھارت کو منہ توڑ جواب۔ چینی میڈیا کے مطابق چین نے پاکستان میں مومن ڈیم پر کام کی رفتار بڑھا دی۔ پاکستان کے فلیگ شپ ڈیم پر کانکریٹ بھرنے کا کام شروع ہو چکا۔ چینی حکام مومن ڈیم کو پاکستان کا فلیگ شپ منصوبہ قرار دیتے ہیں۔ پاک چین تعاون کے سامنے بھارت بے بس، عالمی میڈیا کا اعتراف۔ پاکستان اور چین کا دفاعی تعاون جنگی برتری میں تبدیل۔ دی اکانومسٹ کے مطابق چین کے ہتھیاروں نے پاکستان کے ہاتھوں اپنی پہلی بڑی جنگی آزمائش کامیابی کے ساتھ مکمل کر لی۔
جدید چینی ٹیکنالوجی سے لیس پاکستانی افواج نے حکمت عملی سے بھارت کی عسکری منصوبہ بندی کو بری طرح ناکام بنایا۔ اربوں ڈالرز کے بھارتی رافیل طیارے چینی ہتھیاروں کے مقابلے میں عملی میدان میں بے اثر ثابت ہوئے۔ چین سے حاصل کردہ ایئر ڈیفنس سسٹمز، ڈرونز اور ہائپرسونک میزائلز نے پاکستان کو خطے میں تکنیکی برتری دلائی۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان آئندہ بجٹ سے متعلق پالیسی مذاکرات آج سے شروع ہوں گے۔ عالمی ادارے کا وفد وزارت خزانہ، ایف بی آر، پلاننگ کمیشن اور اسٹیٹ بینک حکام سے ملاقاتیں کرے گا۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے مجموعی آمدن کا ہدف 20 کھرب روپے تک لے جانے کا کہہ دیا۔ رواں سال کی آمدن کا ہدف 17 کھرب 80 ارب روپے ہے۔ آئی ایم ایف غیر ترقیاتی اخراجات پر بڑا کٹ لگانے کا مطالبہ بھی کر چکا۔ حکومت تنخواہ دار طبقے کے ساتھ صنعتی اور تعمیراتی شعبے کو ٹیکس ریلیف دینے کے لیے آئی ایم ایف کو قائل کرے گی۔ اگلے مالی سال میں پاکستان پر 19 ارب ڈالرز کا قرض بھی واجب الادا ہے۔ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کی نظر ثانی درخواستوں پر سماعت۔ جسٹس امین الدین خان نے وکیل فیصل صدیقی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ اعتراض پر اتنے لمبے دلائل دے رہے ہیں، آپ تجاویز نہ دیں، اپنے دلائل دیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے، ڈونٹ انڈرمائن یور سیلف، ہمارے لیے آپ بہت ضروری ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا، آئینی بینچ کے 15 ججز میں سے 13 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا۔ 2 ججز نے ہائی کورٹ میں مقدمہ سنا ہوا تھا، اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ فیصل صدیقی نے معاملہ جوڈیشل کمیشن کو بھجوانے کی استدعا کر دی۔ سماعت کل تک ملتوی۔ سپریم کورٹ میں نور مقدم کیس کی سماعت۔ عدالت کا آج ہی فریقین کو سن کر فیصلہ کرنے کا اندیا۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے ملزم کے وکیل سے مکالمہ کیا کہ ریلیف بنتا ہوا تو دے دیں گے ورنہ فیصلہ کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اپیل ابتدائی سماعت کے لیے منظور کی اور پھر کیس نہ سنا جائے۔ 10 سال تک لوگ ڈیتھ سیل میں رہتے ہیں، اب ایسا نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ ججز سینیورٹی کیس۔ لاہور ہائی کورٹ بار کے وکیل حامد خان نے دلائل میں کہا، ججز ٹرانسفر کی سمریوں کا پروسیس ایک ہی روز میں مکمل کیا گیا، فائلوں کو پہیے لگانے کا سنا تھا، یہاں تو فائلوں کو راکٹ لگا دیے گئے۔ جسٹس شکیل احمد نے پوچھا کہ آئین اور قانون میں ایک روز میں پروسیس مکمل کرنے پر کوئی پابندی ہے؟ وکیل حامد خان نے جواب دیا، اتنی جلد بازی کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں۔ کیس کی مزید سماعت کل تک ملتوی۔ ملک میں آج بھی گرمی کا زور، سورج کی تپش آؤٹ آف کنٹرول۔ سکھر، دادو، نواب شاہ، موئنجو داڑو میں پارہ 45 ڈگری کراس کر گیا۔ تربت، سبی، نوکنڈی میں بھی درجہ حرارت 44 ڈگری ریکارڈ۔ لاہور، بہاولپور، ملتان میں بھی گرمی، پارہ 41 ڈگری کو چھو گیا۔ کراچی میں بھی موسم گرم اور مرطوب ہے۔ محکمہ موسمیات نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں آندھی اور جھکڑ کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کر دی۔ گزشتہ روز خیبر پختونخوا میں آندھی اور طوفان کے باعث حادثات میں بچے سمیت 3 افراد جاں بحق، 10 زخمی ہوئے۔ دہشت گرد اسرائیل نے غزہ میں فضائی حملوں کے ساتھ زمینی آپریشن بھی شروع کر دیا۔ تازہ حملوں میں مزید 151 فلسطینی شہید۔ نصیرات پناہ گزین کیمپ، دیر البلا، خان یونس، المواسی کیمپ اور دیگر علاقوں پر بمباری کی گئی۔ خان یونس میں بمباری سے حماس کے شہید سربراہ یحییٰ سنوار کے بھائی زکریا سنوار بیٹے سمیت جام شہادت نوش کر گئے۔ زمینی کارروائی کرنے والی اسرائیلی فورسز نے انڈونیشیا ہسپتال کا بھی محاصرہ کر لیا۔ ڈاکٹر سمیت 55 افراد محصور۔ ادھر 10 ہفتے سے جاری طویل ناکہ بندی کے باعث قحط کی صورتحال۔ عالمی دباؤ پر اسرائیل نے محدود پیمانے پر خوراک غزہ لے جانے کی اجازت دے دی۔ عالمی تنظیم کے مطابق امداد لے جانے کا کوئی پلان یا فریم ورک نہیں بتایا گیا۔ ترکی اور آذربائیجان کی آپریشن بنیان مرصوص کی حمایت پر بھارت سیخ پا۔ مودی سرکار ترکی اور آذربائیجان سے سفارتی تعلقات خراب کرنے پر تل گئی۔ بھارتی تاجروں نے مکمل بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ مودی حکومت نے ترک کمپنی سیلبی کو جھوٹے سیکیورٹی خدشات کا بہانہ بنا کر آپریٹ کرنے سے روک دیا۔ بھارتی ای کامرس پلیٹ فارمز نے ترک کپڑوں کی فروخت بند کر دی۔ ترک سیب اور ماربل کی بھارت میں تجارت شدید متاثر۔ جواہرات فروشوں کا روایتی ترک زیورات کے فروخت سے انکار۔ مودی کا جنونی ایجنڈا تعلیمی اداروں پر بھی مسلط۔ ترکی سے تعلیمی روابط منقطع کر دیے گئے۔